پھر پاکستان بنا، لیکن اقلیتوں کے خوف اور تحفظات پر مبنی اس ملک کے لیے بھی تعلیم سے زیادہ دفاع پر زور دیا گیا۔ بدقسمتی سے یہ دفاع بھی اس وقت ناکام ثابت ہوا جب بنگال نے اکثریت اور اقلیت کے ہی مسئلے پر دو قومی نظریے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ باچا خان کا نظریہ خدائی خدمتگار اور نظریات پر ملک دشمنی کے لیبل لگا دیے گئے، تاہم آزاد اسکول کے طلباء آزادی کے دفاع کے لیے محرک رہے۔ اسی آزاد اسکول سے خان عبدالولی خان اور غنی خان نے بھی تعلیم حاصل کی۔ اس نے ایک حلقہ پیدا کیا، یعنی رائٹرز کا ایک حلقہ ہے، ایک پروگریسیو رائٹرز کا ایک حلقہ ہے، جو کہ ڈیووٹڈ تھے، جو کہ یعنی قوم کے لیے کام کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ اپنے آئیڈینٹی کے لیے کام کرنا چاہ رہے تھے، جس کا میں نے اشارہ کر دیا نا کہ افاغنا ہے، افغان یا پشتون ایک لفظ ہے نا، اس کے لیے یعنی کہ ہم میں شعور بھی ہو سیاسی، ہم میں معاشی شعور بھی آ جائے۔ اور معاشی شعور کے لیے مزے کی بات بتا دوں، معاشی شعور کے لیے باچا خان نے خود دکان کھول دیا۔ قیام پاکستان کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ فرنگی تو چلا ہندوستان کو تقسیم کر کے، لیکن پاکستان کو انگنت مسائل کے دریا میں چھوڑ دیا۔ اسی کی زد میں باچا خان بھی آئے۔ الزامات کی ایک طویل فہرست تھی، حکمران بدل گئے، لیکن خدائی خدمتگار کے حوالے سے پالیسیاں نہیں بدلی، اور اس بار باچا خان کو خود اپنے ہی لوگوں کے مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بار بار قید و بندش اور سیاسی حملوں کے باعث باچا خان کو بار بار ان کے مقصد سے دور رکھا گیا، اور بالآخر 1956 کو آزاد اسکولوں کا دیا ٹمٹمانے لگا۔ بعض جگہوں پہ ان کا یہ ہوا کہ یعنی دھماکہ خیز آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس ٹائپ کے تو نہیں تھے، لیکن مطلب یہ کہ وہ حجرے بھی عموماً کچے اس کے بنے ہوتے تھے، تو وہاں پہ گئے ہیں اور ان کو مطلب انہوں نے ان کے سارے دیواروں کو گرا دے مسمار کر دیا ہے۔ یعنی اسکولوں کو تو مختلف وقتوں میں یعنی جب ان کو قید کیا جاتا تھا تو ان کو اسکولوں کو بھی ڈایا جاتا تھا نا۔ ایسے میں روس افغانستان میں داخل ہو گیا۔ روس کی آمد کے ساتھ ہی تعلیم کو بذریعہ پروپیگنڈا استعمال کرنے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ مدارس کے ذریعے سیاسی مقاصد کا حصول تیز سے تیز تر ہوتا گیا، اسکول بند اور مدارس کی تعداد بڑھنے لگی۔ یہ جاہل رکھنے کی عالمی کوشش تھی۔ عالمی سے میرا مطلب یہ ہے کہ CIA ٹاپ پہ، نبراسکا انسٹیٹیوشن جو تھی وہ ٹاپ پہ تھی، اس پہ میں نے کام کیا ہے۔ یہ ٹاپ پہ وہ تھے، وہ جاہل رکھنا چاہتے تھے اس وجہ سے کہ اس وقت ان کو جہاد کی ضرورت تھی، ان کو بندوق اٹھانے کی ضرورت تھی۔ تو آپ جب بندوق یعنی ہم جب جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس میں تو آپ قلم کی بات کر رہے ہیں۔ پھر ان مدارس کے ہی نتیجے میں افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت برسر اقتدار آئی، مدارس اسکولوں کے مد مقابل آ گئے اور اسکول مٹنے لگے۔ امریکہ ٹاپ پہ تھا، اس کے ساتھ ہواری جو تھے، جتنے بھی آپ کو نام یاد پڑتے ہیں مطلب ویسٹ کے، وہ سارے ان کے ساتھ تھے۔ پیسے انہوں نے لگا لیے، پھر انہوں نے افغان کمشنریٹ کو انوالو کیا، پھر اس کے علاوہ 7 پارٹیاں افغان مہاجرین کے جو لیڈرز تھے ان کی بنا لیں، پھر وہ پشاور 7 جو اس کو کہا جاتا ہے، پشاور 7 ان کے اپنے مدرسے تھے، ان کے اپنے اسکول تھے۔ یعنی ایسے دو وہ بھی تھے، کیا کہتے ہیں، یعنی دو نہیں بلکہ کافی پوہنتن ہم اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی کو، یعنی وہ ایسی یونیورسٹیاں بھی بنی جن کے نام جہاد اور دعویٰ پوہنتن انہوں نے رکھ لیے۔ 11 ستمبر کے بعد جب اس خطے کو خان عبدالغفار خان باچا خان کے افکار اور سوچ کی ضرورت تھی، ایسے میں اسکولوں کی تباہی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جو ہنوز جاری ہے۔ یہ جو سازش ہے کہ جی اسکولوں کو اڑاؤ، اب آپ دیکھیں اسکول نے کیا کیا تھا، یہ جو ملاکنڈ میں ہوا، جو وزیرستان میں ہو رہا ہے، جو باقی علاقوں میں ہو رہا ہے، یعنی یہ تو ایک عالمی سازش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا، جس کے ریشے جو ہیں شکل عالمی ہے، لیکن اس کے ہاتھ جو ہیں ہاتھ ہمارے اپنے ہیں، کسی کی بھی ہوں۔ 1972 سے اب تک خواندگی کا معیار ملک بھر میں یہ رہا۔ 2008 میں صوبہ خیبر پختونخوا کی شرح تعلیم میں کافی بہتری دکھائی گئی ہے، جو کہ 49.9% ہے، لیکن جیسے کہ افغانستان سے زیادہ پختون پاکستان میں ہے، اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا سے زیادہ پختون اس صوبے کی حدود میں نہیں آتے۔ تقسیم در تقسیم یہ پختون قبائلی علاقوں، صوبہ بلوچستان اور یہاں تک کہ ایک کثیر تعداد کراچی میں بھی موجود ہے۔ خود یہ اعداد و شمار کس حد تک قابل بھروسہ ہیں، جبکہ 2005 کے بعد خصوصاً زیادہ تر قبائلی علاقوں کے بعد
خود کئی بندوبستی علاقوں میں حکومتی ریٹ کافی حد تک کمزور ہوئی، دیر بالا، کوہستان، شانگلہ، چترال اور زلزلے کا شکار مانسیرا بٹگرام کے دور دراز کے علاقوں میں خواندہ افراد کے اعداد و شمار کس طرح اکٹھے کیے گئے ہوں گے، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ 2005 کے زلزلے نے جہاں ہزارہ ڈویژن کے زیادہ تر سکولوں کو زمین بوس کیا، وہاں پشاور، دیر، سوات، بنو سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے اکثریتی اضلاع میں عسکریت پسندوں نے سکولوں کو بموں سے اڑانے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق قبائلی علاقوں میں 213 اور بندوبستی علاقوں میں 610 سے زائد سکول بموں سے اڑائے گئے۔ 11 ستمبر کے بعد پختون قوم کو ہر قسم کے علم سے دور رکھنے اور اندھیروں میں دھکیلنے کی وہ لہر چلی جس میں عسکریت پسندوں نے جہاں سکول اڑائے تو عالمی طاقتوں نے ڈرون کے ذریعے ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ڈرون کے ذریعے قبائلی علاقوں کے رہے سہے سکولوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا اور رہی سہی کسر سیلاب نے پوری کر دی۔ جب یہ حکومت آ رہی تھی برسر-ے-اقتدار تو ان کا ایک پلان تھا کہ جی ROZ ہونے چاہیے، یہاں پہ ہم انڈسٹریل ایریاز قائم کریں گے، ہم سکول یعنی مثال کے طور پہ اگر 600 سکول ہیں تو ہم یہ 1200 کریں گے، اگر 1200 ہیں تو مطلب 2400 کریں گے، لیکن کیسے؟ سکولوں کی تعداد آپ کو پتہ ہوگا کہ یعنی مطلب سینکڑوں سکول اڑائے گئے، لڑکیوں کے تو خاص کر ٹارگٹ تھے، باقی بھی ٹارگٹ بنا دیے گئے۔ مطلب اس کا واضح ہے کہ باہر سے آنے والے مخالفین نے میدان جنگ ہمارے علاقے کو بنایا اور ایک دوسرے کے خلاف لڑتے لڑتے جہاں ایک طرف پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا کا نظام درہم برہم کر دیا، وہاں آپس کی اس جنگ میں انسانی ایندھن کی فراہمی کے لیے ہماری قوم کو تعلیم اور تہذیب سے دور رکھنے کے لیے ایک کامیاب چال بھی چلی۔ اس بار جب خدائی خدمتگار تحریک کے بانی خان عبدالغفار خان کی پیروی کرنے کی دعوے دار عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی تو اشد ضرورت تھی باچا خان کے آزاد سکولوں کے جوش و جذبے اور احیائے نو کی۔ عالمی میدان جنگ بننے والے اس خطے میں باچا خان کے آزاد سکولوں کے مشن کی ضرورت جتنی اس وقت تھی اس سے کہیں زیادہ اس دور میں ہے۔ اسی بنا پر باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام پر ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ چندوں سے چلنے والے آزاد سکول 4 سالوں میں 51 قائم ہوئے اور تاحال 7 سال کے عرصے میں بیرونی امداد سے چلنے والے 13 سکول ہی قائم ہو سکے۔ لیکن اس کو چلانے والے ماہرین کا خیال ہے کہ وہ مایوس نہیں اور آزاد سکولوں کے مشن کو باچا خان فاؤنڈیشن کی شکل میں منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ باچا خان دور میں ادارے تو تھے نہیں، لیکن اب اداروں کا قیام آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اداروں نے ہی تو معاملات یہاں تک پہنچائے۔ کہنے کو تو اس ملک میں گریجویٹ اسمبلی بنی، لیکن گریجویٹ اسمبلی نے کیا کیا اور کیا نہیں یہ سیاسی بحث ہے۔ علمی بحث یہ ہے کہ بامیان کے مجسموں کو گرانے والوں نے سکولوں اور مدارس کو گرا کر اس قوم کو کیا دیا؟ نہ تہذیب رہی، نہ تعلیم۔ خود تو باچا خان منو مٹی کی چادر اوڑھ کر سرحد کے اس پار جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے اور تعلیم بلاخر بنیر کے سردار حسین بابک کے ہاتھ آ گئی۔ باچا خان کے سکول اور حاجی صاحب ترنگزئی کے مدارس اب مستقبل میں ان شخصیات کے جلائے ہوئے دیے اب ان کے مزاروں پر بھی محفوظ نہیں رہے۔ ایسے میں کہتے ہیں بچے قوم کا مستقبل ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو ایٹمی پاکستان کے ان پڑھ مستقبل پر اب دنیا کی نظریں لگی ہیں۔